بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدقہ فطر کی حفاظت کے لیے مقرر فرمایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری رات جاگ کر اس مال کی حفاظت کیا کرتے تھے۔ ایک رات جب آپ حفاظت پر مامور تھے تو آپ نے دیکھا کہ ایک چور آیا اور مال چرانے کی کوشش کر رہا ہے۔ آپ فوراً اٹھے اور اسے دبوچ لیا۔ آپ نے چور سے کہا، میں تجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاؤں گا۔ اس چور نے آپ کی منت سماجت شروع کر دی اور کہنے لگا، خدا را مجھے چھوڑ دیں، میں صاحب عیال ہوں اور محتاج ہوں، مجھ پر رحم کریں۔ حضرت ابو ہریرہ کو اس پر رحم آ گیا اور اسے چھوڑ دیا۔ اگلے دن صبح آپ حضور کی بارگاہ میں پیش ہوئے تو حضور نے مسکرا کر حضرت ابو ہریرہ سے فرمایا، ابو ہریرہ، وہ رات والے تمہارے قیدی چور نے کیا کہا؟ انہوں نے عرض کیا، یا نبی اللہ، اس نے اپنی عیالداری اور محتاجی بیان کی تو مجھے اس پر رحم آ گیا اور میں نے اسے چھوڑ دیا۔ حضور نے فرمایا، ابو ہریرہ، اس نے جو کچھ کہا وہ جھوٹ تھا، خبردار رہنا، وہ آج رات پھر آئے گا۔ حضرت ابو ہریرہ نے یہ سن کر اس پر بہت غصہ آیا اور تہیہ کیا کہ آج اسے نہیں چھوڑوں گا۔ چنانچہ دوسری رات آپ خاص طور پر جاگتے رہے اور اس کے آنے کا انتظار کرتے رہے۔ آج تو آپ کو پختہ یقین تھا کہ چور ضرور آئے گا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اس کی آمد سے پہلے ہی خبردار کر دیا ہوا تھا۔ چنانچہ جیسے ہی رات گہری ہوئی تو چور دوبارہ آ گیا اور سامان چوری کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ حضرت ابو ہریرہ نے جیسے ہی اسے دیکھا تو اسے گردن سے دبوچ لیا اور وہ پھر منت سماجت کرنے لگا اور اپنی عیالداری اور محتاجی کا واسطہ دینے لگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دوسری مرتبہ پھر اس کی فریاد و فغان پر رحم آ گیا اور اسے چھوڑ دیا۔ دوسرے دن صبح جب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو حضور نے پھر فرمایا، اے ابو ہریرہ، رات والے قیدی یعنی چور نے کیا کہا؟ آپ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے پھر اپنی محتاجی اور کا قصہ سنایا جس کی وجہ سے مجھے اس پر رحم آ گیا اور میں نے اسے چھوڑ دیا۔ حضور نے فرمایا، اس نے جو کچھ کہا جھوٹ کہا، سنو آج رات وہ پھر آئے گا۔ چنانچہ جب تیسری رات آئی تو حضرت ابو ہریرہ خوب چکنا ہو گئے اور جیسے ہی وہ تیسری رات بھی آیا تو آپ نے اسے پکڑ لیا اور فرمایا، اے کمبخت، آج تو میں تجھے نہیں چھوڑوں گا، میں تمہیں پیغمبر خدا کے پاس ضرور لے جاؤں گا۔ وہ بولا، اے ابو ہریرہ، میں تمہیں چند ایسے کلمات سکھاتا ہوں جن کے پڑھنے سے تو نفع میں رہے گا۔ سنو، جب سونے لگے تو آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، اس سے اللہ تمہاری حفاظت فرمائے گا اور شیطان تمہارے نزدیک نہیں آ سکے گا۔ حضرت ابو ہریرہ اس کے یہ الفاظ سن کر بہت خوش ہوئے اور اسے اس مفید بات بتانے کی وجہ سے چھوڑ دیا۔ چنانچہ جب اگلے دن جب آپ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو خود ہی تمام رات کا قصہ بیان کر دیا۔ پیارے آقا نے فرمایا، اے ابو ہریرہ، آیت الکرسی پڑھ کر سونے والی بات جو اس نے بتائی ہے وہ سچ ہے، حالانکہ وہ خود بڑا جھوٹا ہے۔ اور کیا تم جانتے ہو مسلسل 3 راتیں تمہارے پاس چور بن کر آنے والا کون تھا؟ انہوں نے عرض کیا، نہیں۔ آپ نے فرمایا، وہ شیطان تھا۔ دوستو، شیطان لائن حد درجے کا جھوٹا، مکار، دھوکے باز اور مردود ہے جو ہر وقت ہر جگہ انسان کو بہکانے کے لیے موجود رہتا ہے۔ لیکن تاریخ کا مطالعہ کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ بعض اوقات
یہ انسان کے لیے مفید باتیں بھی بتا دیا کرتا تھا۔ جیسا کہ اوپر بیان کردہ حدیث پاک میں وارد ہوا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ خود تو جھوٹا اور مکار ہے، مگر آیت الکرسی پڑھنے کا فائدہ بتانے میں اس نے سچ سے کام لیا۔ اسی طرح تفصیل روح البیان میں ایک روایت یوں نقل ہوئی ہے کہ ایک روز نبی مکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے باہر تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ شیطان دروازے پر کھڑا ہے۔ آپ نے فرمایا، تم یہاں کیوں آئے ہو؟ کہنے لگا، خدا کے حکم سے آیا ہوں تاکہ آپ اگر کچھ پوچھیں تو میں جواب دوں۔ آپ نے فرمایا، اچھا تو یہ بتاؤ تم میری امت کو نماز باجماعت سے کیوں روکتے ہو؟ کہنے لگا، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ کی امت نماز پڑھنے کے لیے نکلتی ہے تو مجھے سخت بخار ہو جاتا ہے، اور جب تک وہ نماز سے فارغ نہیں ہو جاتی میں بخار میں مبتلا رہتا ہوں۔ پھر آپ نے پوچھا، تم میری امت کو قرآن پڑھنے سے کیوں روکتے ہو؟ کہنے لگا، جب وہ قرآن پڑھتے ہیں تو میں سکے کی طرح پگھلنا شروع ہو جاتا ہوں۔ پھر دریافت فرمایا، تم میری امت کو جہاد سے کیوں روکتے ہو؟ کہنے لگا، جب آپ کے غلام جہاد کے لیے نکلتے ہیں تو میرے قدموں میں بیڑیاں ڈال دی جاتی ہیں، اور جب تک وہ واپس نہیں آتے تو میں اسیر میں رہتا ہوں۔ پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا بتاؤ تم میری امت کو صدقہ و خیرات کرنے سے کیوں روکتے ہو؟ شیطان نے جواب دیا، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے غلام جب صدقہ و خیرات کا ارادہ ہی کرتے ہیں تو میرے سر پر آرا رکھ دیا جاتا ہے، جو مجھے یوں کاٹ کر رکھ دیتا ہے کہ جیسے لکڑی کو کاٹا جاتا ہے۔ یعنی شیطان کے لیے نیک کام بڑے ہی تکلیف دہ ہوتے ہیں، اور یہ معلوم نیک کام نہ خود کرتا ہے اور نہ ہی چاہتا ہے کہ انسان نیکی کے راستے پر چلے۔ شیطان کی ان باتوں سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ کام اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں کس قدر مقبول ہوں گے کہ جن کے کرنے سے شیطان ابلیس ذلیل و خوار ہوتا ہے اور اسے تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ دعا ہے، رب کریم ہمیں ایسے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے جن کے کرنے سے شیطان ذلیل خوار ہو۔ آمین۔